ہاں تو ہم پرسپیکٹوز ان ایجوکیشن جو TRT اور DSC کے لیے 10 مارکس کا ہے اور 20 بٹس کا ہے، تو اس میں سلیبس بہت زیادہ کر دیا. تو اس سلیبس میں ہم کو 6 حصے بنائے گئے. 6 حصوں میں ہم 5 حصے مکمل کر چکے، 6واں حصہ چل رہا. جب ہم 6ٹھے حصے کو دیکھیں تو پھر اس میں تحت اکائیاں تقریباً 9 ہیں. تقریباً 9 میں ہم 4 تحت اکائیاں مکمل کر چکے. اب 5ویں تحت اکائی جو 6ٹھے حصے کے تحت ہے وہ ہے تعلیم کے سیاق و سباق میں آزادانہ، خانگیانہ اور جدت پسندی. اس میں یہاں پر ہم یہ بتلا دینا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا جمہوری ملک ہے. یہاں پر تعلیمی شعبے میں جتنی ترقی کی گئی ملک کی اور آبادی کے حساب سے بہت زیادہ ہے، لیکن جو دن بدن ترقی کرتے جا رہی ہے دنیا، اس سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ہماری گورنمنٹ اتنے مدارس، اتنے اسکولز، اتنے ٹیکنالوجی کے اسکولز، اتنے پروفیشنل اسکولز، اتنے ووکیشنل اسکولز سائملٹینیس قائم کرنے سے قاصر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1986 کی پالیسی میں یہ بتلایا گیا کہ تعلیم حال اور مستقبل کا منفرد سرمایہ ہے، اس لیے تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہے. ایجوکیشن فار آل. ایجوکیشن فار آل ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ایک زمانے سے کوشش کی جا رہی ہے. اب ہندوستان اس راستے میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس میں طریقہ کار میں تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی. تعلیم کو بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ پھیلانے کے لیے حکومت کو 2 راستے اختیار کرنے پڑے. ایک تو خود کی طرف سے میگزیمم ایجوکیشن فیسلٹیز بچوں تک پہنچائی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ لوگوں کو، خانگی لوگوں کو بھی اسکولز کو اوپن کرنے کی اجازت دی گئی. اس ضمن میں ہم اب لبرلائزیشن، آزادانہ اور خانگیانہ پر ڈسکشن کریں گے. کیوں لبرل رہنا؟ گورنمنٹ نے کچھ قوانین ترتیب دیے ہیں. اسکول قائم کرنا ہے تو کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، کالج کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، رائے ایجوکیشن کے لیے الگ ہے، پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے الگ ہے. یہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت اگر خانگی لوگ بھی یا والنٹری آرگنائزیشنز بھی اگر اسکولز قائم کرنا چاہ رہے تو اس قسم کے رولز فالو کرنا کمپلسری ہے. تو وہ رولز کو پرائیویٹ آرگنائزیشن، پرائیویٹ لوگ اتنے فلفل کرنے سے قاصر رہے. تو ویسے وقت چونکہ ہم کو ایجوکیشن فار آل کا کانسیپٹ لانا ہے، اس لیے حکومت نے ان کے لیے قوانین میں تھوڑی نرمی پیدا کی. یہ نرمی پیدا کرنے کو ہی لبرلائزیشن کہا گیا. یعنی جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز اسکولز وغیرہ کو قائم کرنے میں ہیں، وہ رولز اینڈ ریگولیشنز یا وہ آرڈرز میں تھوڑی سی نرمی پیدا کرنا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں آزادانہ تجارت اور تعلیم. اس طرح اصطلاح لبرلائزیشن کا مفہوم پابندیوں پر نرمی پیدا کرنا. جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گئے اس میں اگر نرمی پیدا کرتے ہیں تو پرائیویٹ آرگنائزیشن، پرائیویٹ لوگ بھی رائے ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس بھی قائم کرنے کے لیے آگے آئیں گے. اصول معاشیات میں شے کو مادی ہونا ضروری نہیں. تشفی یا تسکین پہنچانے والی چیزوں کو چاہے وہ مادی ہوں یا غیر مادی، معاشی شے کہتے ہیں. چنانچہ خدمات، سروسز بھی اشیاء تجارت میں شامل ہیں. وکیل، ڈاکٹر کا مشورہ بھی قابل خرید و فروخت ہے. اب دیکھیں زمانے قدیم میں جس کو ہم ویدک پیریڈ کہیں، اس زمانے میں اساتذہ جن کو گرو کہا گیا، آچاریہ کہا گیا، وہ تمام جو خدمت کرتے تھے
ان کے لیے کانسنٹریشن یہ نہیں تھا کہ معاشی طور پر اپلفٹ ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی ضروریات سے پہلے ہی اس زمانے کے عمرا، راجا مہاراجا، بڑے لوگ ان کی ضروریات فلفل کر دیتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تعلیم کو مالی امداد سے منسلک کیا گیا. چونکہ اسکولز کی تعداد بڑھنے لگی، اسکولز کے لیے عمارتیں ہونا تھا، انفراسٹرکچر ہونا تھا، اساتذہ ہونا تھا، تو آہستہ آہستہ مالیے کی طرف ہم ڈائیورٹ ہوتے گئے. اب آہستہ آہستہ اس کو اکنامک معاشیات سے لنک کر دیا گیا، کیونکہ جیسے جیسے لوگ ترقی یافتہ ہوں گے ان کے خدمات کو تعلیمی میدان میں وسیع طور پر استعمال کریں گے اور ان کے مشوروں کو دوسرے ممالک، دوسری ریاستیں بھی استعمال کرے گی. اس لیے وکیل ڈاکٹر کا مشورہ بھی قابل خرید و فروخت اشیاء میں شامل ہو گیا. اس لیے تعلیم کا میدان بھی خدمات میں شامل ہے، اگرچہ کہ سروس ہے اور یہ اگرچہ کہ نامادی غیر مادی ہے، لیکن آج کل سکڑتی دنیا میں تجارت میں کافی آسانیاں پیدا ہو گئی. چنانچہ ہندوستان میں آزادانہ تجارت یا تجارت میں نرمیوں کا دور 1991 سے شروع ہوا. یہ نرمیاں دوسرے شعبہ جات میں دی گئی، لیکن ہم پرٹیکولرلی ٹیچنگ پروفیشن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. اور یہ جو نرمیوں کا دور ہے 2001-2 کو تکمیل پہنچا، اور اس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے معاہدات کیے. جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ سروسز، جس کو ہم گیٹس کہیں، GATS، جنوری 1995 کو تکمیل کو پہنچا. یعنی ایگریمنٹ جو ہوا وہ تجارت، سروس، خدمات کو تجارت کے طور پر، خدمات کو معیشت کے طور پر ناپا جانے لگا. عالمی تجارتی ادارے نے تمام خدمات کو 12 شعبوں میں تقسیم کیا، جس میں سے ایک شعبہ تعلیمی شعبہ بھی ہے. اب اس کے انداز 4 قسم کے ہیں. ایک ہے سرحد پار فراہمی. طالب علم کو متعلقہ ملک کے متعلق مواد اور مشقی مواد راست طور پر فراہم کیا جاتا ہے. دوسرا بیرونی ممالک تعلیم. طالب علم دیگر ممالک میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن. تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ دیگر شعبوں میں سے بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اس کو ٹیوننگ، جڑواں بھی کہا جاتا ہے. تیسرا قانونی وجود. اس انداز میں ایک بیرونی تعلیمی ادارہ ممبر ملک اپنے ادارے قائم کر سکتا ہے. اس کی شکل ایک جامع، ایک مشترک پیشکش، ذیلی ادارہ، قانونی نمائندگی یا ایک شاخ جیسی ہو سکتی ہے، اور اپنی تعلیمی پروگرام اس انداز میں شروع کر سکتا ہے جیسے کہ وہ اپنے ملک میں. یہاں پر لبرلائزیشن میں یہ بتلایا گیا کہ ایک ملک والا دوسرے ملک میں بھی اپنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتا یا دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو اپنے ملک میں تعلیمی میدان میں انرولمنٹ دے سکتا، لیکن اس کے تحت کچھ کنڈیشنز ہیں. انفرادی حمل و نقل، انڈیویجول ٹرانسپورٹیشن. اس انداز میں ایک ملک کا معلم دوسرے ملک کے تعلیمی اداروں میں ایک مقررہ مدت تک خدمات فراہم کر سکتا ہے. آزادانہ تجارت کے فائدے. تعلیم میں جو فائدے ہوئے ہیں، ایک درآمد کردہ تعلیم ملک کے لیے سود مند ہوتی ہے اور تیز رفتار ترقی کی ضمانت ہے. جو تعلیم دوسرے ممالک کے یونیورسٹیز سے ہمارے بچوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ ملک کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہوتی ہے. عالمی سطح کی تعلیم کی رسائی میزبان ملک کے تعلیمی اداروں کی مسابقتی قوت، یعنی اس میں کمپٹیٹیو اسپرٹ، بچوں میں کمپٹیٹیو اسپرٹ پیدا ہوتی ہے. ہر ایک چاہتا کہ میں پہلا آؤں، پہلی سیٹ میری رہے، میں ہی آگے جاؤں.
اس قسم کا جذبہ پیدا ہوتا، اس لحاظ سے بچہ ترقی کرتا، معاشرہ ترقی کرتا، ملک ترقی کرتا۔ تعلیمی شعبے میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو دی گئی تمانیت راست طور پر بیرونی سرمایہ کو ترغیب دے گی۔ اس کے ذریعے نئی مہارتیں، ٹیکنالوجی ملک میں داخل ہوگی اور مختلف انداز میں ملک کی معیشت بھی اپلفٹ ہوگی۔ خانگیانہ اور تعلیم، پرائیویٹائزیشن اینڈ ایجوکیشن۔ ابھی ہم لبرلائزیشن کریں، آزادانہ یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز میں نرمی، اب یہ مکمل خانگیانہ۔ اصطلاح خانگیانہ کو ایسے حالات میں اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کہ عوامی ادارہ، گورنمنٹ کا ادارہ پرائیویٹ لوگوں کے یا خانگی لوگوں کے ہاتھوں دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا جھکاؤ یا رجحان 20ویں صدی کے آخری دہائیوں میں شروع ہوا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پرائیویٹائزیشن سے ہم کو یعنی گورنمنٹ کو کچھ فنڈز پرائیویٹ آرگنائزیشنز دیتے ہیں، مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے اسکولز قائم کر رہے، رائے ایجوکیشنز، پروفیشنل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن جو بھی قائم کر رہے، اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز میں کچھ فنڈز جمع کرنا رہتا۔ وہ فنڈز گورنمنٹ ملک کی ترقی کے لیے استعمال کر رہی ہے، کرنا چاہ رہی ہے، کرتی رہے گی۔ تعلیم میں خانگیانے کا عمل کب سے سٹارٹ ہوا؟ آزادی سے قبل ہندوستان میں تعلیم زیادہ تر خانگی شعبے میں تھی، برائے نام چند سرکاری ادارے ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد خواندگی کی شرح میں پابند وقت اضافے کی خاطر تعلیم کو مونوپولی میں رکھا گیا اور مخصوص حالات میں خانگی مدارس کو امداد، فائنینشیل ایڈ جاری کی گئی۔ حکومت کے تخمینے کے حساب سے تعلیمی سال 2007-08 کے تک 14 ملین بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کرانا تھا۔ اس غرض سے حکومت کے پاس اتنے بچوں کے لیے اسکولز قائم کرنا اور چلانا مشکل تھا۔ ایسے وقت حکومت نے پرائیویٹ آرگنائزیشن کو، خانگی انتظامیہ کو پرمیشن دی کہ آپ اسکولز قائم کر سکتے ہیں تاکہ ایجوکیشن فار آل کا کانسیپٹ حاصل ہو۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں مختلف اسٹیٹس میں۔ خانگیانے کے اثرات۔ خانگیانہ ایک مستقل عمل کے طور پر اپنی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے۔ آج ہم جس کو کارپوریٹ کالجز، کارپوریٹ اسکولز وغیرہ بولیں گے، یہ خانگیانے کی بیسک چیز تھی جو آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کارپوریٹ شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس میں لوگ بھی اپلفٹ ہونے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، معاشی ترقی کے لیے بھی ویسے اسکولز، ویسے کارپوریٹ کالجز کو اپنے بچوں کو داخلہ دلوا رہے تاکہ بچے پڑھ لکھ کر آگے جائیں اور خود کی معیشت کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں۔ اور اس کی مثالوں میں بٹس پلانی ایک ہے جو راجستھان میں ایک کیمپس، راجستھان میں ایک بٹس پلانی جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس نے خانگیانے کے کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دبئی میں بھی ایک کیمپس کھولا اور اس طرح سے مختلف جامعات، یونیورسٹیز بھی ایک ملک سے دوسرے ملک میں قائم کی گئی، سبجیکٹ ٹو کنڈیشن وہاں کے حکومت سے پرمیشن لے کر۔ نوٹ، آج یعنی اس وقت ہندوستان میں 3 قسم کے ادارے ہوتے ہیں۔ ایک پبلک اسکول جس کو گورنمنٹ اسکولز کہا جاتا ہے، دوسرا پارشل پبلک اسکول جس کو ایڈڈ اسکولز کہا جاتا ہے، تیسرا مکمل پرائیویٹ اسکول۔ جنرلی گورنمنٹ اسکولز کے معنی مکمل دیکھ بھال گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، انفراسٹرکچر، بلڈنگ، اساتذہ کی تنخواہیں، نظم و نسق، مکمل گورنمنٹ۔ دوسرا جو پارشل جس کو بولیں گے ہم، امدادی اسکول، ایڈڈ اسکولز۔ اگرچہ کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز اسکول کھولتے ہیں یا اسکول اوپن کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز کے تحت ان اسکولز والوں کو
گورنمنٹ کی طرف سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 4 پوسٹ 4 افراد کی تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جائے گی، لیکن سبجیکٹ یہی رہے گا، کنڈیشن یہی رہے گا کہ گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس اسکول میں بھی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کے طرح سے ایگزامینیشن جو کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں آج کے زمانے میں، فارمیٹیو سمیٹیو جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سلیبس جو فالو کیا جا رہا ہے، تو جمہوریانہ انداز میں تمام چیزیں فالو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، بین الاقوامی معاہدے بھی کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ تعلیم، طب، سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیا کے درمیان تجارت تعاون کی کوششوں کے مطابق یہ تمام عالمگیریت، گلوبلائزیشن، اکائیت کی جانب جا رہے ہیں۔ عالمگیریت کا بنیادی مقصد دنیا کے ممالک کو جوڑی والی واحد بین الاقوامی منڈی، بازار، تجارت، ادارے عالمی تجارت، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جس کا قیام 1995 کو ہوا، اس نے گلوبلائزیشن کو اور آگے بڑھا رہا ہے، یا گلوبلائزیشن یا آفاقیت کو قوت مل رہی ہے۔ کس سے؟ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے۔ اور یہاں پر جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرف، ہندوستان میں عالمگیریت کا آغاز۔ ہمارے پاس ہندوستان میں عالمگیریت کا آغاز وزیر اعظم منموہن سنگھ کے دور سے ہی شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں معاشی اصلاحات کا آغاز 1991 سے ہوا۔ اس اصلاحات کو عالمگیریت کا ابتدائی یا پہلا قدم سمجھا جاتا ہے۔ اس کا حقیقی مقصد ہندوستانی معیشت کو عالمی معیشت سے مربوط کرنا، انٹیگریٹ کرنا، یہ ایک دلیرانہ، برجستہ اور بروقت اقدام تھا جس کو مرکزی حکومت نے ترقی پسند ماہرین کے مشورے سے اٹھایا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو اس حکمت عملی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ عالمگیریت اور تعلیم، عالمگیریت کی وجہ سے دنیا سکڑ گئی ہے، ایک گاؤں میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے معنی یہ کہ ایک منڈی بنی ہوئی ہے جس میں تمام ممالک کے لوگ وہاں پر اپنی اشیاء کو، ہم یہاں پر تعلیم کے تعلق سے بول رہے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، دوسری اشیاء کو خرید سکتے ہیں، اپنی اشیاء کو بیچ سکتے ہیں۔ عالمگیریت کی وجہ سے ہندوستانی تعلیم کو بیرونی طاقتوں کا مسابقت سامنا تھا۔ بیرونی جامعات جیسے جیسے پرمیشنز ملتے گئے تو ایسے وقت تھوڑا سا ایک نیگیٹو کیا پوائنٹ کیا ہوا بولے تو یونیورسٹیز کے بڑھنے سے انڈیا میں بھی یونیورسٹیز بڑھتے گئے، دوسرے ممالک میں بھی بڑھتے گئے، انڈیا میں بھی جامعات میں اضافہ ہوتے گیا، تو ایسے وقت دیکھا گیا کچھ بوکس یونیورسٹیز بھی قائم ہونے لگی، لیکن اس پر بہت جلد قابو پا لیا گیا۔ AICTE کے ذریعے تقریباً یہ جو بوکس یونیورسٹیز تھے ان کو کنٹرول میں لایا گیا۔ تعلیم کے یکساں مواقع اور مسائل، گھروں کی معاشی حالات میں فرق، صنفی امتیاز۔ پہلا جو ریزن لکھا ہوا ہے تعلیم کے یکساں مواقع کیوں نہیں مل رہے، گھروں کے معاشی حالات میں فرق ہے، اس لیے گھروں میں پائے جانے والے لڑکوں کو یکساں یا مساوی قسم کی تعلیم حاصل نہیں ہو رہی۔ دوسرا، جینڈر ڈسکرمنیشن، صنفی امتیاز، لڑکا لڑکی کا ڈفرینس ہے، اس قسم کے امتیاز کی وجہ سے بھی تعلیم کے یکساں مواقع نہیں فراہم ہو رہے ہیں۔ دوسرا، نفسیاتی تفاوت۔ چوتھا، پسماندہ طبقات اور اعلیٰ طبقات کے درمیان فرق، یعنی پسماندہ طبقات کے لوگوں کے بچوں کو اور اعلیٰ معاشی حالت رکھنے والے لوگوں کے بچوں کے تعلیم کے حصولیاتی طریقوں میں تبدیلی، یہ لوگ اتنا اپروچ نہیں ہو سک رہے، یہ لوگ اپروچ ہو سک رہے، یہاں پر بھی یکساں اپارچونیٹی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ طلباء کے وقوفی صلاحیتیں، سماجی صلاحیتوں یا تخلیقی صلاحیتوں میں بھی
فرق ہے، اور ہمارے پاس مرد اور عورت کا بھی فرق دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کو آہستہ آہستہ آج کم کرتے ہوئے مساویت کی جانب لے جایا جا رہا ہے۔ تعلیم کی مساوی رسائی کا نہ ہونا، یعنی ایجوکیشن، ہمارا ہندوستان تقریباً 75% گاؤں پر مشتمل ہے، اس لیے گاؤں کے گراس روٹ لیول تک ہر بچے کو ہر قسم کی تعلیم مساوی طور پر گورنمنٹ فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ تو وہ بچے کو گاؤں سے منڈل کی جانب مائگریٹ ہونا پڑ رہا، اس لیے بھی وہاں پر ایکول اپارچونٹیز نہیں ہے۔ لیکن آج گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، جہاں پر یا جہاں کہیں بھی رسمی اسکول وہ لوگ قائم نہیں کر سکتے تو غیر رسمی طریقوں سے، جیسا اوپن اسکول، کرسپانڈنس کورسز، مراسلاتی کورسز، برج کورسز، اس کے ذریعے بچوں کو کہیں نہ کہیں خواندہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد مخصوص ضرورتوں کے حامل بچوں کی تعلیم، ملازمتوں میں مناسب انداز میں بچوں کے لیے فراہم نہیں ہو، کوالیفائڈ بچے ہیں لیکن ملازمتیں فراہم نہیں ہو رہی۔ اور دوسرا، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن، معیاری تعلیم حاصل کرنے کے راستے بھی بہت ہی محدود ہو گئے۔ اس امتیازات ہے تعلیم میں، پیشہ ورانہ اور حرفتی مواقعوں کی کمی، یعنی ہمارے پاس جو رائے ایجوکیشن کے جتنے راستے ہیں اتنے راستے پروفیشنل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن کے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم انٹرمیڈیٹ کی بات لے لیتے ہیں، انٹرمیڈیٹ رائے ایجوکیشن کے کئی کالجز ہیں، کئی کالجز کے پرمیشنز بھی دیے گئے، لیکن انٹر ووکیشنل جس میں کہ بچے کو اسکل آتی، ایسے کورسز ضلع کے لحاظ سے صرف ایک ہی ہے۔ تو ووکیشنل اور پروفیشنل کورسز بھی بہت ہی کم ہیں، اگرچہ کہ اس کو پرائیویٹائز بھی کیا گیا، ویسے وقت بھی یہ جتنی مانگ ہے اتنا نہیں ہے۔ نیکسٹ، شہریانہ، اربنائزیشن۔ شہریانہ کی وجہ سے بھی مسلسل شہری آبادی میں، یعنی گاؤں میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، اس لیے بچے یا ماں باپ شہروں کو مائگریٹ ہو رہے ہیں۔ مائگریٹ ہونے سے کیا ہو رہا؟ شہروں میں سلم ایریاز بڑھتا جا رہا، اور شہروں میں ڈیمانڈ بڑھتے جا رہا، اور وہاں کے لوگوں کے لیے بھی پرابلم ہے۔ پھر یہ لوگ اپنی کفالت کے لیے، اپنے ذریعہ معاش کے لیے بھی کوشش کر رہے، تعلیم کے لیے بھی ہے، ذریعہ معاش کے لیے بھی ہے۔ تو گاؤں خالی ہو رہے ہیں، یا گاؤں سے بچے یا پیرنٹس شہروں کی طرف مائگریٹ